اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بحیثیت عورت سوچوں تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی 1500 سال پہلے کے واقعات ذہن میں آتے ہیں کہ جب ایک باقاعدہ جگہ بنائی گئی کہ جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور زندہ دفن کرنا کوئی آر نہیں بلکہ یہ عزت کا باعث سمجھا جاتا تھا کہ جو بڑا ہی بغیرت والا ہے وہ اپنی بیٹی کو دفن کر دے، کیونکہ بیٹی کا ہونا اس کے لیے باعث آر ہوتا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک نے بھی کیا کہ بیٹی کی خبر سن کر تمہارے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ عورت جس کو جینے کا حق نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عزت اور تکریم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا آپ کی ازواج مطہرات، اور یا اس کے علاوہ مختلف صحابیات آپ سے ملاقات کے لیے آتی، اب انتہائی عزت و تکریم کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے، اس مقام تک اتنی جس کو ہر تہذیب نے جس عورت کو انتہائی گرا ہوا قرار دیا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں ہونے کی حیثیت سے، بیوی، بیٹی، ہر حیثیت سے بہت عزت و اکرام سے نوازا۔ جو ملکیت تھی اسے حق ملکیت دے دیا، جسے وراثت سمجھا جاتا تھا اور وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا تو اسے خود وراثت رکھنے کا اختیار دے دیا۔ نکاح جیسے معاملے میں لازم کیا کہ اس کی رضامندی شامل ہونی چاہیے، اور اگر بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کر رہی تو اسے یہ اختیار بھی دے دیا کہ وہ علیحدگی لے سکتی ہے۔ یعنی اس حد تک ایک عورت کو تکریم دی، یہ اگر غور کریں تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا سے غلامی کو ختم کیا، اس طرح سے پوری دنیا کے اندر عورت کو انتہائی ذلت سے اٹھا کر اور ایک بہت بڑے مقام پہ فائز کر دیا۔